میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ میں 5 قسمیں کھائی ہیں. فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے جفت کی، قسم ہے طاق کی، قسم ہے اس رات کی جب وہ چلے. یہ جو 10 راتیں ہیں یہ بڑی مبارک راتیں ہیں، بڑے مبارک دن ہیں. ان 10 راتوں کے ساتھ کچھ احکام مخصوص ہے. جس طرح ان 10 راتوں کی فضیلت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہیں. اسی طرح شریعت نے اور اسلام نے ہمیں ان 10 راتوں کے کچھ خاص احکام بتائے ہیں. ان 10 دنوں کے کچھ خاص احکام ہیں. ان میں سے کچھ احکام تو وہ ہے جو مستحبات کہلاتے ہیں، اور کچھ وہ ہے جو واجبات ہے، ضروری ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کے ان احکامات کا علم رکھے اور اس پہ عمل کرے. سب سے پہلا حکم جو ان 10 دنوں کے ساتھ خاص ہے، جو مستحب ہے، وہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں مسلمانوں کو چاہیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں جتنے نیک اعمال محبوب ہے، سال کے کسی اور مہینے کے ان 10 دنوں کے مقابلے میں پسندیدہ نہیں ہے. اب کیا عمل کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال کرو. اب نیک اعمال جتنے بھی ہیں اس میں ہم زیادتی کریں. مثال کے طور پر نمازوں کا اہتمام ہو، جماعت کا اہتمام ہو، نفلی نمازوں کا اہتمام ہو، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں. خاص طور پر جو عرفات کے دن کا روزہ ہے اس کا اہتمام کریں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عرفے کے روزے کے بارے میں. آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ. عرفہ کا دن کا روزہ اتنا مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ ایک دن کے روزے کی فضیلت ہے. روزہ رکھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں. یہ جو دن ہے ان دنوں کا بڑا اہتمام کریں. گھروں میں جو ہماری خواتین ہیں جو اس وقت یہ بیان سن رہی ہیں، انہیں بھی ان دنوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. کیونکہ یہ دن مبارک دن ہے. یہ پھر اگلے سال آئیں گے 1 سال بعد. اسی طرح نفلی عبادات کے اندر صدقات ہے، خیرات ہے، یہ بھی نیک عبادات ہے. اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ بڑا چھڑا کر عطا فرماتا ہے. دوسرا عمل جو مستحب عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ یعنی قربانی یا جب تک اس کی قربانی ہو نہ جائے اس وقت تک وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم میں سے قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو اس کے بعد وہ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخن نہ کاٹے، یعنی پہلے سے کاٹ لے.
یہ عمل بھی مستحب ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ حاجیوں کے ساتھ آپ کی مشابہت ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی کے ناخن بہت بڑھ گئے ہوں یا کسی کے بال بہت بڑھ جائے، غیر ضروری بال، اور 40 دن اس پر گزر گئے ہوں اور اس نے نہ کاٹے ہوں، تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بال صاف کرے۔ یہ دو عمل ایسے ہیں جو مستحب اعمال کہلاتے ہیں۔ جو لوگ قربانی کرتے ہیں اور ان کی قربانی دوسرے ملک، مثال کے طور پر پاکستان میں ہے، تو پاکستان میں عید ہم سے ایک دن بعد میں ہوگی، تو وہ اپنے ناخن اور بال اس وقت کاٹے جب ان کی قربانی پاکستان میں عید کے دن عید کی نماز کے بعد ہو جائے۔ یہ مستحب عمل ہے۔